نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کے لیے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات کے ساتھ۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت باعظمت راتوں میں ہمارا پروگرام برکت رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات دیکھنا مت بھولیے، اور ہمارے فیس بک آفیشیل پیج علامہ غلام یاسین الحسینی اسی ہی نام سے یوٹیوب چینل آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ برکت رمضان ٹرانسمیشن پروگرام پر رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا غلام یاسین الحسینی دامت برکاتہم العالیہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم چلتے ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے سوالات کی طرف۔ برکت رمضان ٹرانسمیشن کا پہلا سوال، جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت باعظمت مہینہ ہے، تو اس میں وسوسے برے برے خیالات آتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا سنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قابو میں لیا جاتا ہے، تو پھر یہ برے خیالات کیوں آتے ہیں اور اس کا خاتمہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبلہ قاری صاحب، ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت راتیں ہیں، بابرکت سعادت ہے، یہ بہت ہی اونچے درجات والی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ دعا کرتا ہوں پہلے تو مالک رب العزت ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں نوشنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس کے باوجود انسان کے اندر وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو ان کی کیا وجہ ہے، کیوں آتے ہیں آخر، اور ان کو دور کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں قبلہ قاری صاحب، ماہ رمضان المبارک میں یہ چیزیں، یہ وسوسے، یہ آنا، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جیسے آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جہاں تک وسوسوں کی بات ہے تو وسوسے یہ ایک ہمارے اندر ایک ہمارا اپنا شیطان بیٹھا ہے، وہ شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ بالکل فری نہ رہے، فارغ نہ رہے۔ بچہ ہو نا، اگر اس بچے کو اس کے بچپن کے اندر ہم فارغ رکھیں گے، وہ دنیاوی کھیل کود میں جائے گا،
وہ بہت ساری گیمیں کھیلے گا، وہ گاڑیاں سیکھے گا، وہ معاشرے کے حساب سے چلے گا. تو جب وہ چھوٹا سا بچہ ہم اسے فارغ رکھ رہے ہیں اور پھر وہ اس دنیاوی چیزوں میں وہ پڑھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کی تربیت میں وہ اثر پڑ رہا ہے، تو پھر وہ چھوٹا ہو کر اس سمجھے کہ وہ دوسری طرف جا رہا ہے. اگر اس کے بچپن کے اندر ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے، ہم اسے بتائیں گے یہ قرآن ہے، ہم اسے دکھلائیں گے کہ یہ نماز ہے، یہ فلاں فلاں ہمارے اسلام کے ارکان ہیں، یہ طریقے ہے اس کا بچپن، صرف ہم اسے دکھا رہے ہیں اور اسے اس کی پہچان کرا رہے ہیں. جب ہم اسے یہ راستہ بتائیں گے تو پھر وہ اس راستے پر آئے گا. جب اس راستے پر آئے گا تو چھوٹے بچے کا ویسے دماغ تیز ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرف آ کر اچھی تربیت اس کی ہوگی اور عمدہ ہو کر بڑے ہو کر نکلے گا. اسی طرح یہ ہمارے وسوسوں کا آنا یہ ہماری تربیت اور ہمارے اوپر ہے کہ جس طرح ہمیں دیکھیں نا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ شیطان کے قریب شیطان آتا ہی نہیں اور عابد کو تنگ بہت کرتا ہے. عابد چونکہ عبادت کرتا ہے، شیطان اسے تنگ کرتا ہے، اور عالم کا سونا ہی عبادت، تو شیطان وہاں سے ڈرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی ٹھکرا نہ دیا جاؤں، وہاں سے کچھ مل نہ جائے. تو اسی وجہ سے عالم سے شیطان کیوں ڈرتا ہے کہ اس کا سونا عبادت. تو اسی وجہ سے جب تک ہم اپنے اندر کے شیطان کو اپنے شیطان کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اپنے اس اندر کے دل کو صحیح دھلائی نہیں کریں گے، اس کے زنگ نہیں اتاریں گے، تب تک ہمارے اپنے وسوسے ختم نہیں ہو سکتے. یہ وسوسے آتے رہیں گے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں ایسے سمجھو، آپ مثال دیتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ یہ سانپ ہے نا، سانپ یہ اپنی جب بل کے اندر جاتا ہے یعنی اپنے سوراخ کے اندر جاتا ہے تو لوگ اسے مارنے کے لیے آ جائیں، تو جب وہ سوراخ کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں، اب یہ مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں. وہ جو ہوتی ہے بل کے اندر وہ چلا جاتا ہے، یعنی اسے سوراخ کہا جاتا ہے بل کو. اب شیطان خود کو اسی طرح سمجھتا ہے. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ جو ہمارے وسوسے آتے ہیں، یہ نفس بھی اسی طرح ہے. ہم باہر سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عبادات کریں، جو کچھ کریں، وہ تمام کے تمام تو ہم کر رہے ہیں، مگر ہمارا اندر کا نفس ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ فرماتے ہیں کہ اس سانپ کو اس بل کے اندر سے نکالنے کے لیے اس سانپ کو وہاں اس بل کے اندر، اس سوراخ کے اندر گرم تیل ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے. اگر نہ بھی آئے تو گرمائش کی وجہ سے وہیں مر جاتا ہے اسی بل کے اندر سانپ. آپ اسے نکالنے کا طریقہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں اے مسلمان، تو بھی نمازیں پڑھتا ہے، تو بھی روزے رکھتا ہے، تو بھی حج کرتا ہے، یہ ظاہری عبادات تو کر کے یہ نہ سمجھ کہ تیرا یہ اندر کا صاف ہو گیا، تیرے وسوسے ختم ہو گئے، بلکہ تجھے اللہ کا دل سے ذکر کرنا پڑے گا اور اپنے مرشد کی نگاہ دل نواز بھی لینی پڑے گی. تب جا کر یہ جب تیری اندر کی صفائی ٹھیک ہوگی نا، پھر تیرے وسوسے ختم ہوں گے، پھر تیرا یہ سب کچھ ختم ہوگا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فری بالکل بندہ نہ رہے. اگر بندہ فری رہے گا تو وسوسے آئیں گے، جب وسوسے آئیں گے تو گناہ ہوگا، گناہ ملے گا، تو پھر بندہ جاتا ہے مجرم بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بندہ بڑا بنتا ہے. اسی وجہ سے کہ جو بھی بندہ کسی نہ کسی کام میں پڑا رہے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، کوئی چیزیں ہیں، یہ اگر ادھر نمازوں سے فارغ، قرآن و حدیث سے فارغ، تو ان میں لگ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فری نہیں رہے گا. جب فری نہیں رہے گا تو پھر اس سائڈ آ نہیں سکتا. اسی وجہ سے بندہ مصروفیات میں لگا رہے، بندے کو بالکل فارغ نہیں ہونا چاہیے. جب فارغ ہوتا ہے تو پھر وسوسے آتے ہیں. تو اسی وجہ سے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرمایا کہ اگر وسوسوں کو ختم کرنا ہے، اس دل کو صاف کرنا ہے، تو ایک کام ہے، اللہ کا ذکر کرو اپنے دل کے ساتھ اور اپنے مرشد کی نگاہ لو اس دل پر. تب جا کر یہ وسوسے بھی ختم ہوں گے اور سب کچھ ختم ہوگا. دیکھیے کہ بلاکاری صاحب ان وسوسوں کا آنا، ہم اگر یہ ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے
ایک صوفیاء کی صحبت اختیار کر لیں، جی ایک صوفیہ جیسا لباس پہن لیں، ان جیسا لبادہ اوڑھ لیں، تب یہ ہمارے وسوسے ختم ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ جب بندہ جھوٹ بولے اور اس کے منہ پر ہو داڑھی، تو سامنے والے بھی کہتے ہیں یار تجھے شرم نہیں آ رہی داڑھی رکھ کر تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی کہ یہ داڑھی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا اگر غیرت والا ہے، گناہ نہیں کرتا، غیرت والا پتہ ہے کہ میرے منہ پر داڑھی سنت رسول سجی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں قبلہ قاری صاحب ایک واقعہ ہے، ایک عورت تھی کہ جو کہ بادشاہ کے دربار میں کام کیا کرتی تھی۔ دیکھیں بادشاہ کے گھر عورت کام کیا کرتی تھی، کپڑے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں اس کے محل کے اندر۔ تو وہ عورت بیمار ہوئی تو اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا کہ جا تو میری جگہ وہ کام کاج کر۔ وہ کام کاج کرتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ کی شہزادی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اب جب اس کی بادشاہ کی شہزادی پر نظر پڑی تو آپ کو پتہ ہے پھر عاشق محبوب جس میں یہ چلتا ہے نظام، تو جب یہ اس کی نظر پڑی اس پر اثر کر گئی اور یہ تو عاشق بن گیا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں چلتا تھا۔ اب یہ واقعہ بالکل 2 نمبر نہیں ہے، یہاں سے آپ سبق دیکھنا اور ناظرین بھی انشاءاللہ داد دیں گے اس بات پر۔ اب دیکھیں وہ وہاں پر جاتا اور پہلے جا کر اس کی زیارت کرتا، پھر اسے سکون آتا، پھر وہ کام کرتا۔ اسی وجہ سے بات جب اس کی ماں کو پتہ چلی تو اس کی ماں نے اس کو بادشاہ کے محل کے اندر اس کا جانا بند کر دیا۔ اب پھر وہ اپنا وہاں جانا تو اس کا بند تھا، راستے میں بیٹھ جاتا تھا، وہ شہزادی وہاں سے گزرتی زیارت کر کے گھر واپس لوٹ جاتا تھا۔ نہیں یہ محبت تھی۔ لوگوں میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ کی شہزادی کے ساتھ پیار کر رہا ہے، تو پھر اس کی ماں نے راستے کے اندر بیٹھنا بھی بند کر دیا۔ پھر وہ گھر کے اندر کھڑے ہو کر انتظار کرتا رہتا، نہ اسے کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ، انتظار کرتا تھا کب شہزادی گزرے گی اس راستے سے اور میں دیکھوں۔ پھر گھر کے اندر کھڑے ہو کر شہزادی کی ایک دفعہ زیارت کرتا تو اس کی زندگی پرسکون سے گزرنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ عشق ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ اب شہزادی کو بھی معلوم تھا کہ فلاں کا میرے ساتھ عشق ہو گیا ہے۔ اب یہ نظام چلتے چلتے اس کی ماں نے سختی کی یہاں تک کہ اس کا گھر بھی کھڑا ہونا بند ہو گیا، چونکہ عاشق تھا، عشق تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ ہمارا جو بادشاہ ہے یہ صوفیاء کو بہت پسند کرتا ہے، صوفیاء کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کو، صوفیاء تو ان کو ساتھ رکھتا ہے، تو لہٰذا ایسے کرتا ہوں میں بھی اپنے بڑے بال رکھوا کر جبہ پہن کر بڑا سا امامہ لگا کر جاتا ہوں کہیں، جب اس کو پتہ چلے گا تو یہ مجھے بلوائے گا، جب مجھے بلوائے گا تو میں زیارت تو کرتا رہوں گا شہزادی۔ اب صوفیاء کا اس نے لبادہ اوڑھنا شروع کر دیا، بال بڑے زلفیں، امامہ اور جبہ لگا کر جا کر اور جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بڑے بڑے بال ہیں، لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ درویش آیا ہوا ہے، جاؤ اس کی زیارت کر لیں ہم۔ تو اب دیکھیں یہ بالکل بات آپ سوچیں گے کہ کہاں پر بات گئی۔ اب وہاں جا کر اس کا اصل مقصد ہے کہ اپنی محبوبہ تک پہنچنا۔ میں بات شروع میں یہ کر چکا ہوں کہ ہم اگر صوفیاء کا لبادہ اوڑھ لیں نا اس سے بھی بہت سارا فرق پڑتا ہے، اگر ہم اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر لیں اس سے بھی ہمارے وسوسے بہت سارے ختم ہوتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ قاری صاحب وہاں پر لوگ آتے گئے، رش ہوتا گیا، زیارت کرتے، دعا کراتے۔ اصل تو یہ تھا کہ کبھی نہ کبھی بادشاہ تو بلوائے گا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک ایسا درویش آیا ہے کہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف چپ کر کے بیٹھا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں بس۔ تو بادشاہ نے سوچے ایسا درویش، اس نے حکم دیا کہ میری شہزادی جاؤ اس کی زیارت کر کے آ۔ ایسا درویش آیا ہوا ہے کہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اتنی اس کی اللہ کے ساتھ مگن ہے، اللہ کے ساتھ اتنی محبت، اتنا بڑا ولی ہے وقت کا، جاؤ اس کی زیارت تو کر۔ اب چونکہ وہ شہزادی تھی اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ وہ پیار کرتا ہے، شہزادی وہاں سے آئی، دیکھا تو یہ تو وہی بندہ ہے، آ کر آنکھیں بند تھی اس بندے کی، اس بندے کی، اس عاشق کی آنکھیں بند تھی اور درخت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شہزادی آ کر کہتی ہے وہ فلاں بندے آنکھیں کھول میں آ گئی ہوں، آنکھیں کھول میں آ گئی، جواب بھی نہ آیا، خاموش ہو کر بیٹھا رہا عاشق۔ دوسری مرتبہ آنکھیں کھول میں آ گئی ہوں، پھر خاموش۔
तीसरी मर्तबा कहा, साथ में चपेट मार दी उस आशिक को, उस शहजादी ने, क्योंकि बादशाह की बेटी थी। बेशक जब उसने चपेट मारी, फिर कहा कि खोल, मैं आ गई हूँ, मुझे पता है तूने जितने लिबास पहने हुए सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए तूने पहने हुए, चल मैं आ गई हूँ, ज़ियारत तो कर ले। जवाब आया, अब ये आंखें नहीं खुलेंगी, अब ये आंखें अल्लाह के साथ जुड़ गई हैं। पता चला कि बड़ा कारी साहब, बात भले और हो, सिर्फ सूफिया का लिबास पहनने से आशिक था, शहजादी पर उसके साथ इश्क हुआ, मगर ये है कि सूफिया वाला लिबास पहनकर जब वो दरख्त के नीचे बैठता है ना, तो अल्लाह का ऐसा कश्फ, ऐसे अनवार के तजल्लियात उतरते हैं कि फिर वो आंखें जो ज़ियारत करती थी एक शहजादे की, जब उन आंखों ने खुदा के अनवार और तजल्लियात को देखा तो फिर वो आंखें बंद ही और ऊपर देखती रही। मालूम हुआ कि सूफिया का लिबास पहनने से बहुत कुछ असर पड़ता है। था आशिक मगर बना कहाँ, क्या रुतबा मिला, क्या मकाम मिला कि सिर्फ खामोश बैठा था। पता चला कि हम नेक लोगों की सोबत में जाएंगे तो हमें कुछ हासिल होगा। ये वसवसे, ये दिलों की धुलाई, ये खुद हमारे अंदर एक शक भरी हुई है। माह रमजान में शैतान कहते फिर क्यों आ रहे हैं, हमारे अंदर खुद एक नफ्स है कि जो हमें बार बार उठाता है कि तू नेकियां कर रहा है, तू इस तरह बैठा है, तू गुमराही की तरफ आ, फला काम कर, फला काम कर, धंधों में जा। तो ये नफ्स जब हमारी अंदर की सफाई होगी ना, जब हमारा ये दिल जिक्रुल्लाह से मुनव्वर होगा, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कल्बी होता रहेगा, तो फिर कभी ये वसवसे नहीं आ सकते। लेकिन ये है कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला के कौल पर अमल करना पड़ेगा। एक तो दिल के साथ, इस दिल से, दिल के साथ इस दिल से अल्लाह का जिक्र करो, दूसरा अपने मुर्शिद का इस दिल पर फैज लो। जब ये दो काम बंदा करेगा तो वसवसे क्या, ख्यालात दूर की बात, एक सोच जो आती है वो भी आना खत्म हो जाएगी और शैतान तुमसे भागेगा। क्योंकि इस दिल के साथ जब अल्लाह का जिक्र भर गया, इस दिल पर अपने मुर्शिद करीम की नजर पड़ गई, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो लिहाजा अगर हम इन वसवसों को खत्म करना चाहते हैं तो हमें इन दिलों को साफ करना होगा। ये हमारे जंग चढ़े हुए गुनाहों के, इन्हें साफ करना होगा, फिर जाकर हमारे वसवसे खत्म होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। दुआ है अल्लाह ताला आपकी इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। और नाज़रीन को मैं भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी इस नशरियात को आगे शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचता रहे और अल्लाह तबारक व तआला इन रमज़ान मुबारक के बाबरकत बाअज़मत लम्हात में अल्लाह का जिक्र और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। जी अल्लामा साहब, ये बताएं, पहले पढ़ा भी है, सुना भी है कि लोग अल्लाह का जिक्र करते, इबादत करते, कुरान पढ़ते तो वो रोते थे, उनकी आंखों से आंसू आते थे और दिल नरम हो जाते, दिल नरम हो जाते। लेकिन आज मुआशरे के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आंसू नहीं आते, मगर वजह क्या है अल्लाह साहब, इस पर भी रहनुमाई फरमाएं हमारी। अल्लाह कारी साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने इस दौर के लिहाज से। बहुत से लोग ये पूछते भी हैं कि रोते हैं, रोना नहीं आता, दिल मोम नरम होता है मगर फिर भी आंसू नहीं आते, आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए किबला कारी साहब, ये वही बात है कि जब हमारे दिल पत्थर हो जाएंगे, गुनाहों से भर हमारे दिलों पर जंग चढ़ जाएंगे, जब हमारे दिल एक मरतबा पत्थर हो गए, फिर रोना कहाँ से आया। असल बात है कि इन दिलों की धुलाई की जाए, इंसान को तकवा हासिल किया जाए। जब इंसान तकवे की आला सीढ़ी पर पहुंच जाता है, और तकवे की आला सीढ़ियों में से एक सीढ़ी रोजा भी है। ये माह रमजान मुबारक चल रहा है, तो इस माह रमजान मुबारक के अंदर ये तकवा रोजा जो है तकवे की आला सीढ़ी में से, तो इसी तरह रोजा रखें, इसी तरह ये नमाजें हैं, ये तकवे की आला सीढ़ियों में से, ये नमाजें पढ़ें, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का सच्चे दिल के साथ जिक्र करें, और फिर इंसान
دنیا سے ہٹ کر، دنیا دیکھے نہ دیکھے، جی اکیلے کھڑے ہو کر خدا کا ذکر کرے. بے شک تو جب ہم یہ چیزیں اپنائیں گے تو پھر ہمارے دل موم ہوں گے، نرم ہوں گے. بے شک جب دل نرم ہوں گے تو پھر ہم اپنی آخرت کو یاد کریں گے. بے شک جب ہم اپنی آخرت کو یاد کریں گے تو پھر ہمیں رونا آئے گا. بے شک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لوگوں کم سے کم قبرستان ایک مرتبہ آ جایا کرو. کیوں؟ کہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان تو نے بھی مرنا ہے. بے شک اسی وجہ سے قبرستان آ کر پتہ چل جاتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی بڑی زمینیں تھیں ان کی، یہ ایم پی ایم این اے تھے، آج قبروں کے نشان ختم ہو گئے. ارے یہ بھی دنیا فانی ہے. بے شک جب انسان کو پتہ چلتا ہے تو یار میں تو غلام یاسین تھا، جی مجھے چودھری غلام یاسین کہا جاتا تھا، مجھے ملک غلام یاسین کہا جاتا تھا. جی یہ مرنے کے بعد انسان کے نام تک مٹ جاتے ہیں. بے شک بیٹا بھی ہوتا ہے، میں بیٹا کہتا ہے کہ باپ نہیں، میت کو اٹھاؤ جنازہ کب پڑھنا ہے. تو یہ موت، یہ زندگی ایسی فانی زندگی ہے بے شک کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے آخرت کی طرف تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس کا نام میت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ زندگی ایسی فانی زندگی ہے. تو اسی وجہ سے میں کہتا چلوں قاری صاحب مرنے والے دو ہوتے ہیں. جی ایک وہ جس نے حضور کی شریعت پر عمل کیا، جی نیک صالح اعمال کیے، جی اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب کو راضی رکھا، اپنے والدین کو راضی رکھا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہا. جب دنیا سے جاتا ہے تو اچھی موت آتی ہے، بے شک حالانکہ موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. دوسری طرف وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی خدا کو راضی کرنے میں لگا، نہ کبھی حضور سے محبت کے لیے کوئی لفظ بولے، نہ کوئی جملے بولے، نہ حضور سے کبھی محبت کی، نہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. تو ایک طرف یہ بندہ، جب یہ بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر دنیا سے جانے کے بعد موت اس بندے کو مار دیتی ہے. موت اس بندے کو مار دیتی ہے. میرے ان لفظوں پر غور کیجئے گا. جی دوسری طرف میں یہی لفظ استعمال کروں گا مگر آپ دیکھیے جی موت اس بندے کو مار دیتی ہے. لیکن دوسری طرف والا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جی جس نے خدا کی عبادت کی ہوتی ہے، اللہ اس کے پیارے محبوب کے ساتھ عشق اور محبت کی ہوتی ہے، حضور کی شریعت پر عمل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بندہ جس نے حضور سے سچا عشق، حضور کے صحابہ سے دین شریعت کے تمام پہلو پر چلا ہوتا ہے، جب دنیا سے قاری صاحب جاتا ہے، جملوں پر غور، ناظرین داد ضرور دیں گے، جب دنیا سے وہ جاتا ہے نا تو موت اسے فنا نہیں کرتی بلکہ دنیا سے جانے کے بعد وہ موت کو فنا کر دیتا ہے. وہ موت کو فنا کر دیتا ہے، یعنی کہ اصل زندگی بقا والی اس کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، قرآن کئی بار کہتا ہے اے بندے تو نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قبلہ قاری صاحب اگر موت کہیں پر ختم ہوتی تو اللہ کو سب سے پیارے آمنہ کے لال تھے، آمنہ کے لال کو یہ موت اللہ تعالیٰ نہ دیتا، سب سے پیارے تھے. اگر موت ختم ہوتی تو پتہ چلا جب انبیاء اپنی قبروں میں گئے، جب انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر یہ موت ہر بھلے وہ چودھری ہو، بھلے وہ ملک ہو، بھلے وہ راڑا ہو، بھلے ایم پی ہو، ایم این اے ہو، کوئی بڑا سے بڑا شیخ ہو، کوئی بھی ہو، موت اسے ضرور آنی ہے. جب بندہ یہ خیال کرتا ہے نا یار موت آنی ہے، قبر کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر جانا ہے، تو پھر بندے کی ایک مرتبہ دل کانپتا ہے کہ یار قبر میں جانا ہے، کیا مال کٹھے کیے، کیا کچھ کٹھا کیا، پوری زندگی گناہ کرتا رہا. قبلہ قاری صاحب یہ مواقع ایسے نہیں ملتے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، مشہور واقعہ، اور جسے بتایا گیا تھا آپ کی عمر جو ہے نا اس کی 5000 سال تھی، تقریباً 5000 سال. تو اس کی عمر جب قریب آئی، کچھ عرصہ باقی رہا، اسے کہا گیا ابھی تو نیکیاں کر لے، تیری عمر کم رہ گئی ہے. کہتے یار میری 5000 سال عمر ہے، تو اس میں سے 4000 گزر گئی، جو بڑی تعداد تھی ان مہینوں کی، ان دنوں کی. 1000 بھی بہت بڑی شے ہے. جب بالکل دن قریب آئیں گے نا تب عبادت کروں گا، خدا کو راضی کروں گا.
बनी इसराइल का वो बंदा जब दिन करीब आए तो फिर वो कहता है, उसे कहा गया हाँ अब 1 साल रह गया है आपका, अब क्या होगा? तो उसने कहा 1 साल बहुत बड़ी, 12 महीने 1 साल के जी। तो ये तो मैं भी गुनाह करता हूँ, जब करीब दिन आएंगे फिर इबादत कर लूंगा, खुदा ताला से बख्शिश कर लूंगा, खुदा ताला बख्शिश फरमा देगा। बनी इसराइल का बंदा था। अब वो 1 साल में से 6 महीने करीब आए, फिर कहा गया 1 महीना करीब आ गया। उसने कहा 1 महीना 30 दिन बड़ी है। जब एक हफ्ता आया तो हफ्ते, एक मौत से हफ्ता पहले करीब था, एक हफ्ता कहा गया बंदे नेक अमाल कर ले, तेरा 1 हफ्ता बच गया है, उम्र तेरी खत्म, अब तू जाने वाला है दुनिया से। कहा कि यार मैंने फलां का हक छीना, मैंने फलां पर जुल्म किया, मैंने फलां का दिल दुखाया, मैंने ये मजालिम ढाले, मैंने ये जिना किए, मैंने ये बुराइयां की, अब उनसे माफिया भी मांगनी है, दिन भी कम है, क्या होगा? तो ये सोचते क्यों ना करे सब उसको मौका। कितनी बड़ी जिंदगी और तौबा नसीब भी ना हुई, इतनी बड़ी जिंदगी पता था, जिंदगी का पता था, उसके बावजूद वो गुमराही की तरफ आता रहा। फिर उसे वो तौबा नसीब भी ना हुई, जो कहता था ये बड़ी तादाद। अरे मुसलमान तू भी देख कि अल्लाह ने जिंदगी दी जी, तो इस जिंदगी के अंदर हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या छोड़ा? क्या हमारी फहरिस्तें गुमराही की तरफ तो फहरिस्त अव्वल में लाइनें लग जाएंगी जी, मगर हम जब नेकी की तरफ देखेंगे तो कोई टक्का भी नजर नहीं। अब इंसान अपने नेक अमाल का वजन करता है और बुरे अमाल का वजन करता है, तो हमारे अमाल बुरे ज्यादा नजर आते हैं जी। तो उसके बावजूद भी हम बाज नहीं आते कि हमने यार नेकी भी करनी है, हमने यहाँ दुनिया से जाना है। जिस तरह आज हम दूसरों के जनाजे पढ़ते हैं, इसी तरह हमारा भी एक दिन जनाजा पढ़ा जाएगा और ऐलान होगा कि फलां बंदा फौत हो गया, हमारा ऐलान हो रहा होगा, हम अपने कानों से सुनेंगे अपने ऐलान को, मगर फिर भी हमारी तवज्जो ना हुई। आखिर क्यों? हम इबादत करते हैं, खुदा ताला की इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मक्का में लोग जाते हैं, लेकिन रोना नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हमारे दिल मैले हो गए, हमने इतने गुनाह किए कि हम नेकी जब करते हैं तो पता नहीं चलता कि नेकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर हमारे दिल की तरफ क्या असर होगा। तो इसी तरह हदीस जिब्राइल के अंदर है, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि बंदे खुदा की इबादत कर और ये समझ कि तू खुदा को देख रहा है। अगर तू खुदा को नहीं देख रहा, फिर ये समझ के इबादत कर कि खुदा तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये समझ के खुदा तुझे देख रहा है। जब तू ये समझेगा कि खुदा तुझे देख रहा है, फिर तेरी सारी इबादत भी अच्छी होगी, तेरी आंखों से आंसू भी आएंगे, तेरा दिल भी रोएगा, इबादत के अंदर मजा भी आएगा, लज्जत भी रहेगी। यार वाकई तू जिस हस्ती के साथ, जिस कायनात के मालिक के साथ दिल लगाना चाहता है, तेरा दिल भी लग जाएगा। सिर्फ इतना तो समझ लिया कर कि खुदा मुझे देख रहा है। सुभान। हम आज अगर इबादत करते हैं तो इबादत को इबादत समझ कर नहीं करते। किबला कारी साहब, ये नफ्स ऐसी शय है कि नफ्स जब खत्म हो जाए, नफ्स ये पत्थर बन जाए, तो फिर इंसान को कोई शय नजर नहीं आती, इबादत नजर नहीं आती। गुनाह इंसान फखर के साथ करता है और गुनाह करके ये बतराता फिरता है कि मैंने फलां गुनाह किया, मैंने फलां गुनाह किया, मैंने फलां की गीबत की, मैंने फलां का दिल दुखाया, मैंने फलां की मुनाफिकत की और मैंने फलां के ऊपर जुल्म किया। ये बाकायदा फखर के साथ कहता फिरता है। दिल पत्थर हो गए। कारी साहब, नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। जो पहली किस्म है कि नफ्स अम्मारा, ये नफ्स ऐसा नफ्स है कि बार बार गुनाह की तरफ उभारता है, बार बार उभारता है कि तूने ये गुनाह किया, ये कर, ये गुनाह किया, ये कर, तूने ये किया, ये कर। हर एक गुनाह की तरफ ये नफ्स अम्मारा इंसान को उभारता है कि तू चल तो सही,
جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اوئے پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ گناہ کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہا ہوں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے خدا کو ایک مانا ہے، اور میں نے میرے یہ عقائد ہے، پھر اس کے باوجود یہ کر رہا ہوں۔ جی اگر انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے تو نفس امارہ اسے ابھارتا ہے، اس پر مختصر گفتگو کرنا۔ جی جی اب اس کی دوسری قسم جو ہے نفس لوامہ، وہ ایسا نفس ہے کہ جب انسان گناہ کر لینا بعد میں شرمندگی دلاتا ہے کہ بندے تو نے فلاں کا دل دکھایا، اچھا نہیں کیا، بے شک تو نے اس کے ساتھ منافقت کی، اچھا نہیں کیا، تو نے اس پر ظلم کیا، اچھا نہیں کیا، تو نے اس کا حق کھایا، اچھا نہیں کیا۔ یہ نفس لوامہ ہے جی کہ جو گناہ کے بعد شرمندگی کے لیے ابھارتا ہے کہ شرم تو کر، تو کیسا اور گناہ کیسا کر رہا ہے۔ جی تیسری قسم نفس مطمئنہ، یہ نفس ایسا نفس ہے کہ بندے کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا سکھاتا ہے، اوئے اور یہی نفس مطمئنہ کو ہمیں اپنانا چاہیے بے شک کہ جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی معیت، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا اور اس کو خوشنودی کے لیے ہم آگے بڑھیں، ہم اعمال کریں۔ جی جب ہم نفس مطمئنہ کو پکڑیں گے، نفس مطمئنہ کو اختیار کریں گے، تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، اوئے ہمارا دل بھی روئے گا۔ قبلہ قاری صاحب، ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ بہت بڑا گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، جب اسے موت آنے لگی تو ماں کو کہتا ہے، اماں مجھے موت آ رہی ہے، مجھے بہت ظلم کیے ہیں، لہذا اب تو جا فلاں جو اللہ کا ولی ہمارے ساتھ رہتا ہے، مسجد کا امام، اس کو بلا کر لا، روح کا نکلنے کا وقت ہے، آ جائے سورہ یاسین پڑھ لے۔ سبحان اللہ اتنا بڑا گناہگار ماں کو کہتا ہے، جی ماں بھاگتی ہے، جا کر کہتی ہے قبلہ آ جائیے، قبلہ صاحب کہتے ہیں کہ اماں میں نہیں آ رہا، اتنا بڑا گناہگار جانے دو جہاں جاتا ہے، میں نے نہیں آ رہا، اتنے فلاں کا حق کھایا، فلاں کے ساتھ ظلم کیا، فلاں کا دل دکھایا۔ اوئے جب ماں منتیں کر کے نہیں آتے وہ قبلہ، آ کر بیٹوں کو کہتی ہے، بیٹا تیرے کرتوت دنیا میں ایسے تھے کہ تو اب جا رہا ہے، تیرے اوپر کوئی سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، تو جنازہ تیرا کیسے پڑھیں گے؟ اوئے اتنا بڑا گناہگار تھا قبلہ قاری صاحب۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کا نتیجہ ضرور دیکھتا ہے بے شک کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، میں نے کتنا کچھ کیا، اور لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جی جب اس نے ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ کوئی نہیں آ رہا، تو نے دنیا میں کیا کیا تھا، کہتا ہے اماں میرا آخری وقت ہی صحیح، جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے، میری گردن کے اندر پھندا ڈال کر مجھے گھسیٹتے رہنا گلیوں کے اندر، لوگوں کو بتاتی رہنا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ظالم شخص تھا، ایسا گناہگار شخص تھا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آیا تو کوئی ولی، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی نیک سورہ یاسین پڑھنے کے لیے گوارا بھی نہیں کیا۔ لوگوں، جو ظلم کرتا ہے لوگوں پر، جو خود پر ظلم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ آتا ہے، کہتا ہے اماں میرے ساتھ یہ کام کرنا۔ قبلہ قاری صاحب توجہ، جب روح اس کے جسم سے نکلی تو اس نے جا کر اس ماں نے ماجرا امام کو بتایا، وہ آئے، انہوں نے جنازہ پڑھا، دعا کی، قبر کے اندر تدفین فرمائی، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کی سیروں میں سیر کر رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے، تو جنت میں کیسے نظر آیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے آخر میں اپنے گناہوں کو گناہ سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں رویا تھا، میں نے عرض کی اماں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میری گردن میں پھندا ڈالنا، لوگوں کو بتانا کہ گناہگار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ میرے جیسے گناہگار نہ ہوں، تاکہ لوگ میرے جیسے بدکار نہ ہوں۔ کہتا ہے کہ جنت اس وجہ سے ملی کہ میں نے خدا کو راضی کر لیا، میں نے خدا سے عرضیں کی، مولا میں نے جتنے گناہ کیے، جو کچھ کیا، ابھی آخری وقت آیا ہے، مجھے معاف فرما دے، آخری وقت ہے، مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیں قبلہ قاری صاحب، خدا تو رؤوف رحیم ہے، خدا تو رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، وہ خود فرماتا ہے بندے جھک تو صحیح، بے شک
جھک تو صحیح، مانگ تو صحیح، کیوں نہ دوں؟ پھر یہ تو ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ان میں اگر ہم مانگے تو خدا کتنا قریب ہوگا، خدا کتنا قرب دے گا۔ قبلہ قاری صاحب یہی حدیث مبارکہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی آقا سب بندوں میں سے اچھا بندہ کون ہے؟ سب بندوں میں سے اچھا بندہ کون ہے؟ اور یہ بتائیں آقا بے حساب بخشش کس کی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ سن، بے حساب اس کی بخشش ہوگی کہ جس نے گناہوں کو اپنا گناہ سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں رو گیا۔ خدا تعالیٰ اس کی بے حساب بخشش فرما دے گا۔ دیکھیں قبلہ قاری صاحب، کہا گیا کہ اگر انسان کو رونا نہ آئے نہ اپنے مقدر پر روئے، کہ نہ دل روتا ہے نہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں پھر اپنے مقدر پر رو دے، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل اختیار کر لے اور رونے والوں میں آ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ بندے کو رونا نہیں آتا، رونے والوں میں آ کر بیٹھ جائے۔ رونے والوں پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، وہ رحمت تھوڑی سی اس بندے پر بھی نازل ہوگی، جب اس بندے پر رحمت نازل ہوگی تو خدا اس بندے پر کرم فرما دے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل اختیار کر لے۔ تو یہ رونا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ آنکھ سے خدا کے خوف میں اگر اس آنکھ سے آنسو نکل آئے، صرف آنسو نکلتا ہے تو حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا ان آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ میں ڈالا کیا سنگھائی بھی نہیں جائے گی۔ جس آنکھ سے خدا کے خوف میں آنسو نکلا، تو پھر یہ آنسو نکالنے کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ جن کا آنسو نکل جائے تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن یہ ہے خدا کی بارگاہ میں آنسو نکال کر تو دیکھو، مزہ کتنا آتا ہے، لذتیں کتنی ملتی ہیں، سرور کتنا ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندے تو واقعی خدا کا بندہ لگ رہا ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں خدا کو منانا پڑے گا، پھر جا کر ہم نے ان اندر کی ہمیں اپنے نفس کی دھلائی کرنی پڑے گی۔ جب ہم نے اپنے اندر کو اپنے خود کو دھلائی کر دیا، صاف ستھرا کر دیا، تو پھر ہمارا دل بھی صاف ہوگا، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، ہمارا دل بھی روئے گا، پھر ہمیں آخرت بھی دکھائی دے گی، قبر بھی دکھائی دے گی، پھر ہم سے نیک اعمال ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف خدا کے خوف میں روئے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، اپنے دل کو صاف کرے تو صحیح۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان بابرکت گھڑیوں، بابرکت لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیروں ساری نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا۔ جی علامہ صاحب، برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اگلا سوال بھی بہت اہم ہے۔ ہر بندہ اس شے کا تقریباً پتہ کرتا ہوگا کہ یہ اپنا اخلاق بندہ اچھا کس طرح بنا سکتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں، ہر بندہ غصے میں ہر بندے کے دل میں غصہ ہی غصہ ہے، کسی میں اخلاق نہیں ہے، کسی میں اخلاق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے علامہ صاحب؟ اخلاق اچھا بندہ کس طرح بنا سکتا ہے، اس پر ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں قبلہ قاری صاحب، معاشرے کے لحاظ سے یہ سوال ہے، یہ ہر کسی کے مزاج مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کہ کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، اور کوئی کبھی غصے میں کبھی مسکرانا۔ یعنی کہ اگر ایک مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے کہ جسے ہم مذاق کرتے ہیں، تو وہ کبھی کس ٹائم مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مذاق برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو چلے اور بات ہے، لیکن جہاں تک بات ہے کہ بندہ ایک فل غصے میں کوئی بات کرے تو اس سے جواب میں ایسا دیا جائے کہ جیسے کھا جائے گا ابھی، تو بھائی جان معذرت کے ساتھ آپ کا یہ اخلاق نہیں۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی تھے، آپ نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے ساروں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پھر اپنے ساتھ مسلمان کا لیبل لگا کر اس کے باوجود آپ حضور کی سیرت کو فالو نہیں کر رہے۔
ہمارے نبی تو ایسے نبی تھے کہ مکہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے پشت پر یہ کافر اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے، آپ پڑھ لیتے تھے۔ آپ جب پیغام دینے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو وہاں جا کر جب پیغام دیا کفار کو تو ان کفاروں نے آپ کو پتھر مارے، گالیاں دی، مگر حضور نے صبر اختیار فرمایا۔ بے شک پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ سبحان کہ ہم نے آپ کو بہترین خلق عطا فرمایا۔ بے شک پتہ چلا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، بے شک اخلاق یہاں سے دنیا میں آئے، اخلاق اس سمجھو کے لے کر آئے، بے شک یعنی کہ ہر بندے کے ساتھ اچھا رہنا۔ نوح علیہ السلام آئے، یہ بھی اخلاق لے کر آئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام آئے، اخلاق لے کر آئے۔ یعقوب علیہ السلام آئے، اخلاق لے کر آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، اخلاق لے کر آئے۔ جناب داؤد آئے، اخلاق لے کر آئے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ آئے، اخلاق لے کر آئے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، بے شک تمام کے تمام اخلاق لے کر آئے، جی مگر باری آتی ہے منفرد نبی کی، اوئے جب باری آتی ہے اس مخصوص نبی کی، بے شک جب باری آتی ہے اس بے مثل و بے مثال نبی کی، اوئے جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، اوئے جب باری آتی ہے نبیوں کے تاجدار کی، جب باری آتی ہے غریبوں کے غم گسار کی، جب باری آتی ہے حبیب کبریا کی، تو حضور اخلاق لے کر نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ اخلاق بن کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں، ہم کچھ اوراق پلٹیں تو حضور کی سیرت میں کبھی ایسے نظر نہیں آتا کہ حضور نے کبھی کسی کو گالی دی۔ حضور علیہ السلام کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کفار کہتے تھے یہ صادق و امین ہے۔ آخر صادق و امین کیوں کہا جاتا تھا؟ 40 سال آپ نے 40ویں سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، لیکن اس سے پہلے لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ حضور نے جو وہاں کیا، حضور نے جیسا گزارا، بچپن گزارا، ماضی گزارا، ہر بندے کے ساتھ مسکرا کر پیش آیا۔ یہاں تک میں نے پڑھا کہ ایک صحابی رسول تھے کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے حضور کو ہنساتے رہتے تھے، حضور تبسم فرماتے رہتے تھے، حضور کا لمحات خوشگوار گزرتے تھے۔ صحابی سے پوچھا گیا کیوں آتے ہو، کیوں مصطفیٰ کو مسکراتے ہو؟ مسجد نبوی ہوتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں یارو یہ تمام صحابہ جتنے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں، حضور مسائل کو حل فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حضور روتے ہیں، حضور کا دل غمگین ہوتا ہے، حضور بے سکون ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں آتا ہوں، ایسے لطیفے ایسی باتیں سناتا ہوں کہ جس سے حضور مسکرا دیتے ہیں۔ جب حضور مسکراتے ہیں تو ہم بھی مسکرا دیتے ہیں۔ حضور کو مسکرانے کے لیے آتا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب اسی صحابی سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا، حضور تک بات آ پہنچی، حضور نے منع فرمایا گناہ نہیں کرنا ہے۔ دوبارہ اسی سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی کے کونے کے اندر اور نام لے کر کہہ رہے تھے کہ فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا۔ حضور تشریف لے آئے مسجد کے اندر، حالانکہ گناہ کبیرہ تھا۔ گناہ کبیرہ کی کتنی اب تاکیدیں آئی ہیں اور گناہ کبیرہ کے بائیکاٹ میں کتنی حضور کی حدیثیں آئی ہیں۔ حضور آئے، حضور نے ان صحابہ کی زبانوں سے ان کے بارے میں برے الفاظ سنے کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تھا۔ حضور نے فرمایا او صحابہ تم اس کو لان تان کر رہے ہو، نا 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 نا، کبھی بھی اس کو لان تان نہ کرنا جو مجلس میں بیٹھ کر تمہارے نبی کو مسکراتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تمہارے نبی کی زندگی میں خوش طبع لاتا تھا، اس کی کبھی اس پر لان تان نہ کرنا۔ کیوں کہ وہ مسجد میں آ کر تمہارے پیارے نبی کو مجھے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میری طبیعت میں خوش لمحات پیدا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کو خوش لمحات کتنے پسند ہیں۔ غصہ پسند نہیں ہے۔ غصہ
بندے کی عادات میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہیں کہیں ایسے لمحات آتے ہیں کہ بندہ غصہ کر لیتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان بات کرے، آگے سے جواب بھی ایسا ہے کہ حیران ہو جائے، بیٹھا کہاں، میں نے بات کس سے کی؟ لہٰذا اس طرح کے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور مختصر میں نے گفتگو جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کہ اپنی طبیعت کو اچھے خوش طبعی میں لائیں، اپنی طبیعت کو اچھا بنائیں۔ جب جتنا آپ اچھا بنیں گے لوگ اتنا آپ کی طرف مائل ہوں گے، جب لوگ مائل ہوں گے، لوگ خوش ہوں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، تو بھائی بنا کر باقی گفتگو کریں گے، یار اس کے تو اخلاق اچھے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ہی کسی کو گالی دے دیتے ہیں زبان سے، یہ بکواس نکال لیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ اتنا تیز ہے، یہ تو اتنا بڑی پہنچ تک پہنچ چکا ہے کہ اسے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ لہٰذا ہم خود اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں، جتنا اچھے پیش ہوں گے اتنے اچھے کہلائیں گے، جتنے برے پیش ہوں گے اتنے برے کہلائیں گے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ تمام سامعین و ناظرین میری ان باتوں کو سمجھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، اچھا جواب دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق اچھے عطا فرمائے اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا۔ تو آمین ناظرین، ہماری اس نشریات کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ برکت رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ملیں گے نئی نشریات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔